آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سنتے ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ سمرقند میں ایک 20 سال کی لڑکی جس نے 70 سال لڑکیوں کو اسلام کی دعوت دی اور 90 سال کے بعد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ان سے ملے۔ معزز ناظرین، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو 1994 میں سمرقند جانے کا موقع ملا تو جامعہ مسجد کلاں سمرقند میں خطبہ جمعہ دیا۔ نماز جمعے کے بعد چند نوجوان حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حضرت نے معذرت کر دی کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں۔ مفتی اعظم سمرقند حضرت کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ ان کو انکار نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ان کے ہاں جانا ضروری ہے۔ حضرت نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت دوستوں سے ملاقات کر کے چل پڑے۔ راستے میں مفتی اعظم بتانے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ اور پکی مومنہ ہے۔ جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو اس وقت وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، اس کے بعد 70 سال گزر چکے ہیں، اس طرح اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کے دور میں اتنا مضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر دہریت کا سیلاب آیا، ادھر یہ نوجوان لڑکیوں کو دین پر جمع رہنے کی تبلیغ کرتی تھی، ان سے گھنٹوں بحث کرتی اور ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان پہ لے آتی۔ ہم پریشان ہوتے کہ اس نوجوان لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہے اور یہ دہریہ قسم کی فوجی اس کی عزت خراب کریں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیں گے۔ لہذا ہم اس سے سمجھاتے، بیٹی تو جوان عمر ہے، تیری عزت و آبرو اور جان کا معاملہ ہے، اتنا کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ نہ کیا کر۔ مگر وہ کہتی کہ میری عزت اور آبرو اور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میری جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لہذا یہ عورتوں کو کھلے عام تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں دہریت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئی۔ ہمیں اس کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، سب علماء پریشان تھے، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کون سا دن ہوگا جب اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ مگر یہ نہ گھبراتی، مگر یہ ان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس نے 70 سال تک دین کی تبلیغ کی اور یہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ اب وہ بیمار ہے، بوڑھی ہے اور چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس عورت کو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں، اس کا جی چاہا کہ وہ آپ سے گفتگو کرے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں۔ حضرت نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، کہا جب وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کروائیں گے۔ جب حضرت ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ صحن میں ان کی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اس کے اوپر ایک پتلی سی چادر ڈال دی۔ حضرت چارپائی سے تقریباً 1 کلومیٹر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت نے عرض کیا، اماں ہمارے لیے دعا مانگیے، ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت نے عرض کیا تو اس نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بڑی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ حضرت کہتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن احساس ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ 70 سال تک ایمان پر محنت کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو پہلی بات کہتی ہے، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔